السلام علیکم ناظرین۔ بیٹی کا گھر کون سا ڈرامے کی کہانی ان ماؤں اور ساسوں کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے جو اپنے گھروں میں اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے اپنے ہی بچوں اور بہوؤں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں۔ تو بیٹی کا گھر ڈرامے میں یہ کردار ادا کر رہی ہیں صبا فیصل، جو بنی ہیں جہاں آرا، اور کیا خوب کردار ادا کیا ہے کہ واقعی ہی دیکھنے والوں کو حقیقت کے قریب ترین محسوس ہوتا ہے۔ تو جناب جہاں آرا، جسے اس بات پر اکڑ ہے کہ اس کے ہاں کسی بیٹی نے جنم نہیں لیا بلکہ وہ تین بیٹوں کی ماں ہے، اور جہاں آرا کا شوہر اگرچہ بہت بڑا بزنس مین ہے لیکن گھر میں وہ بھی جہاں آرا سے دب کے رہتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، جہاں آرا چاہتی ہے کہ اس کے تینوں بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو، اور اس سلسلے میں اسے مظفر صاحب کی بیٹیاں فضا، عائزہ اور نمرہ پسند آ گئی ہیں، لیکن مظفر صاحب اور ان کی مسز ثریا کی خواہش ہے کہ تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کی بجائے پہلے بڑی بیٹی فضا کی رخصتی کر دی جائے اور پھر اسی ترتیب سے باقی دو کی بھی رخصتی کر دی جائے، جس پہ جہاں آرا کمپرومائز کر لیتی ہیں، لیکن انہیں اس بات پر اندر ہی اندر غصہ بھی آتا ہے کیونکہ انکار سننا ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ بہرحال اب چونکہ فضا اور رضا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، جس پر فضا بہت خوش ہے کیونکہ اسے پہلی نظر میں رضا بہت پسند آیا ہے، اور رضا تو ویسے ہی اپنی ماں کی خواہش کا غلام ہے۔ اسے فضا نہ بھی پسند آتی تب بھی وہ اپنی ماں کی خواہش کے آگے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ رضا کو بھی فضا پسند آئی ہے۔ خیر دوسری طرف دیکھا جائے تو منجھلے بیٹے علی کو بھی عائزہ بہت پسند آئی ہے، بلکہ وہ تو پہلی نظر میں اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اب دن رات اس کے خوابوں خیالوں میں کھویا رہتا ہے، اور اس بات پر خوش ہے کہ اس کی ماں پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ تینوں بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہوں گی۔ تو علی سمجھ رہا ہے اس کی پہلی محبت اتنے آرام سے اسے مل جائے گی، لیکن یہ علی کی خام خیالی ہے کیونکہ علی اور عائزہ کی محبت میں بہت سی مشکلات آنے والی ہیں، جبکہ تیسرا بیٹا اسامہ جو نمرہ کو سخت ناپسند کرتا ہے کیونکہ نمرہ نے جس طرح اس کے ایکسیڈنٹ والی بات اس کے ماں باپ کے سامنے کہی، اور پھر اسامہ کو جہاں آرا سے اتنی باتیں سننا پڑیں، تو اسامہ تو کبھی نمرہ سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہی حال نمرہ کا ہے۔ جب سے اسامہ کی گاڑی سے نمرہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے تو اسامہ کو دیکھتے ساتھ ہی اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اسامہ سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اسی لیے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ بس ایک دفعہ فضا آپی کی شادی رضا بھائی سے ہو جائے، اس کے بعد نمرہ اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دے گی کہ میرے لیے آپ کہیں اور رشتہ دیکھیں۔ لیکن شاید نمرہ کا یہی انکار جہاں آرا کی ایگو کو ایسا ہرٹ کرے گا کہ وہ اس خاندان کو خون کے آنسو رلانے کا فیصلہ کرے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو ابھی تک تو ثریا بیگم اور مظفر صاحب بہت خوش ہیں کہ شاید ان کی بیٹیاں بہت اعلیٰ خاندان میں جانے والی ہیں، کیونکہ بظاہر رضا، علی اور اسامہ تو بہت اچھے لگے، اور پھر میر نعمان کو بھی مظفر صاحب کسی طرح سے جانتے ہیں جن کی اچھی ریپیوٹ ہے۔ اب جہاں آرا اپنے بیٹے رضا اور فضا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے دوبارہ ان کے گھر آتی ہے اور بڑے اہتمام سے ان کے لیے تیاری کی جاتی ہے، لیکن جہاں آرا کچھ ایسی باتیں کہنے جا رہی ہے جس کے بعد نہ صرف فضا بلکہ اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ جلد بازی میں کہیں ہم غلط فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ جہاں آرا نہ صرف اپنی دولت کی نمائش کرتی ہے بلکہ سامنے والوں کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ کا خاندان ہمارے معیار کے مطابق تو نہیں تھا، یہ تو میرا احسان ہے کہ میں ایک غریب گھر سے اپنے امیر بیٹوں کے لیے رشتہ لینے آ گئی ہوں۔ جہاں آرا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہوں، جس میں مظفر صاحب کہتے ہیں کہ اتنی جلدی تو ہم شادی کی تیاری نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ فضا کے لیے جہیز وغیرہ بھی بنانا ہوگا، جس پر جہاں آرا کہتی ہے کہ میں نے آپ کی بیگم سے اسی دن کہہ دیا تھا جب آپ لوگ ہمارے گھر آئے تھے کہ ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پہ مظفر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو بالکل درست ہے، لیکن میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گا نا۔
تو جہاں آرا بڑی اکڑ سے کہتی ہے کہ اس دن آپ ہمارے گھر میں آئے تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرا گھر بیش قیمت چیزوں سے بھرا پڑا ہے، آپ جو بھی دیں گے وہ میں اپنے گھر میں تو نہیں سجاؤں گی نا، گھر کے کسی کونے میں پڑا رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ہمارے معیار کے مطابق جب کچھ نہیں خرید سکتے تو بہتر نہیں کہ آپ جہیز دیں ہی نہ۔ جہاں آرا کی یہ بات سن کے جہاں ایک طرف ثریا بیگم اور مظفر صاحب شرمندہ ہوتے ہیں، وہاں رضا اور میر نعمان کو بھی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میر نعمان اس وقت تو خاموش ہو جاتا ہے، کوئی تماشا بنانا نہیں چاہتا، ظاہر ہے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آیا ہے، لیکن فیصلہ کر لیتا ہے کہ گھر جاتے ساتھ ہی آج جہاں آرا کی طبیعت صاف کرنا ہوگی۔ اسی لیے گھر جاتے ساتھ ہی میر نعمان جہاں آرا سے کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا، ایک تو میرے بیٹے تمہاری مرضی سے شادی کر رہے ہیں اور تم نے ان کو جس طرح سے آج ان کے ہونے والے سسرال میں ذلیل کروایا ہے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ لیکن جہاں آرا اپنی ہی اکڑ میں میر نعمان کو خاموش رہنے کا کہتی ہے، جبکہ میر نعمان یاد دلاتا ہے کہ جہاں آرا نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو وہ اپنے بیٹوں پر اپنی مرضی کیسے مسلط کر سکتی ہے۔ جہاں آرا بھی یہاں پھٹ پڑتی ہے اور میر نعمان سے کہتی ہے کہ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تم جیسے انسان سے شادی کرنا۔ تو میر نعمان کہتا ہے کہ تم جیسی گھمنڈی عورت، غرور والی عورت صرف گھر کو جہنمی ہی بنا سکتی ہے۔ میں بھی اس دن کو کوس رہا ہوں جب میں نے تم سے محبت کی اور شادی کا ارادہ کیا۔ تو بھائی جہاں آرا تو جس کو جو مرضی کہتی رہے، وہ چاہتی ہے کہ سب خاموش ہو کے سنیں، لیکن اپنے بارے میں وہ کوئی بات کہاں برداشت کر سکتی ہے، تو اپنے شوہر سے چیختے ہوئے کہتی ہے شٹ اپ۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو میر نعمان جہاں آرا کی اس بدتمیزی کو اگنور کرتے ہوئے چپ چاپ کمرے میں چلا جاتا، لیکن اب مسئلہ اس کے بیٹوں کی زندگی کا ہے تو وہ چپ رہنے والا نہیں ہے، تبھی وہ بھی جہاں آرا سے کہتا ہے کہ یو شٹ اپ۔ لیکن اس بات پر ان کے بیٹے شدید پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی ماں پر تو ان کا بس نہیں چلتا، تبھی اپنے باپ کو ہی خاموش ہونے کا کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ثریا بیگم اور مظفر صاحب ان کے چلے جانے کے بعد شدید پریشان ہوتے ہیں، جبکہ فضا بھی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ کہیں جلد بازی میں ہم کچھ غلط فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہے۔ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں وہیں شادی کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ سوچ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے رضا اچھا انسان ہے، لیکن اس کی ماں جس طرح ہمیں کم تری کا احساس دلا کے گئی ہے، اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین فی الحال تو فضا اور اس کے ماں باپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جہاں آرا اب ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دے گی، بلکہ جلد از جلد فضا اور رضا کی شادی کروا کے رہے گی، کیونکہ جہاں آرا تو چاہتی ہی یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں اپنے سے کم تر گھرانوں میں کریں تاکہ اس کی بہویں بھی اس کے بیٹوں کی طرح اس سے دب کے رہیں، تاکہ اس کے اس گھر میں اس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہو۔ تو ناظرین اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے جہاں آرا نہ صرف اپنی بہوؤں کی بلکہ اپنے بیٹوں کی زندگی بھی آگے چل کر بہت مشکل بنانے والی ہے۔ آپ سب نے کمنٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ نیو ڈرامہ سیریل اور اس کی کاسٹ کیسی لگ رہی ہے اور کون کون ضبط ڈرامے کو مس کر رہا ہے۔